السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 10 ہجری رمضان المبارک بروز جمعہ اسلام کی نعمت سے اپنی جھولی بھرنے مدینہ منورہ پہنچے تو میرے ساتھ میرے قبیلے کے خوش لباس اور خوش اتوار بہت سے لوگ تھے۔ ہم مدینہ میں داخل ہوئے، مسجد نبوی کے قریب اپنی سواریاں درختوں کے ساتھ باندھ دی۔ اس وقت مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ ہو رہا تھا۔ خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدا، پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے۔ ہم باادب انداز میں پچھلی صفوں میں بیٹھ گئے۔ حاضرین ہمیں ترچھی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ ابھی خطاب کے دوران شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی دل آویز انداز میں تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے جانثار ساتھیوں، ابھی تھوڑی دیر بعد یمن کا شہزادہ آپ کے پاس آئے گا۔ اس کے چہرے پر شاہانہ روب اور دبدبہ کی دلکش علامت نمایاں طور پر چمکتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اپنے متعلق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کردہ تاثرات سن کر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بلا شبہ سید المرسلین، شفیع المذنبین، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مبارک نکلے ہوئے الفاظ میرے لیے بڑے ہی اعزاز و اکرام کا باعث تھے۔ میرا دل مسرت و شادمانی کے نغمے الاپنے لگا۔ میرا چہرہ فرحت و انبساط سے گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے اندر خوشگوار اطمینان کی لہر محسوس کی۔ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہماری سج دھج دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا اور میرے لیے اپنی چادر بچھاتے ہوئے اس پر بیٹھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی بھی قابل احترام شخص آئے تو تم اس کے ساتھ عزت و اکرام سے پیش آیا کرو۔ جب میں اور میرے ساتھی اطمینان سے بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ ہم نے اپنی جھکی ہوئی نگاہوں سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ زے نصیب اگر یہ نعمت ہمیں میسر آ جائے تو ہمارے بھاگ جاگ اٹھیں، ہماری قسمت کو 4 چاند لگ جائیں۔ ہماری یہ التجا سن کر شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا۔ آپ نے بڑی محبت سے ارشاد فرمایا، آؤ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو اور دل و جان سے یہ اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ بھی اقرار کرو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا رسول ہوں۔ اس کے علاوہ فرض نمازوں کی ادائیگی باقاعدہ کرنا ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی لازماً کرنا ہوگی، رمضان کے روزے رکھنا ہوں گے، بشرطے کہ استطاعت بیت اللہ کا حج کرنا ہوگا تو حج بھی فرض ہوگا۔ ہر مسلمان سے خیر خواہی اور ہمدردی سے پیش آنا ہوگا۔ یاد رکھو، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ جو بھی تمہارا امیر یا سربراہ مقرر کر دیا جائے اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی اطاعت کو لازم پکڑنا، خواہ وہ کسی کمزور قوم کا فرد ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یمنی وفد کے سربراہ تھے۔ انہوں نے اپنے وفد کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صدق دل سے ان تمام باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں اپنا ہاتھ دیتے ہوئے اسلام کی نعمت عظمیٰ حاصل کرنے کی سعادت آپ نے دامن میں سمیٹ لی۔ اس طرح پورا وفد حلقہ بگوش اسلام ہو کر انسانیت کے اعلیٰ معیار پر فیض ہو گیا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلا بڑا کارنامہ سر انجام دیا وہ ذوالخلصہ نامی بت کدا کو زمین بوس کرنے کا تھا۔ یہ یمنی باشندوں کے نزدیک بڑا مقدس مقام تھا۔ لوگ یہاں اپنی مرادیں پوری کرانے کے لیے حاضری دیا کرتے تھے، بلکہ یہ جگہ یمنی کعبہ کے نام سے مشہور و معروف تھی۔
لوگ دور دراز سے اس کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس میں نصب کیے گئے بتوں کی پوجا ان کے مذہبی فرائض میں شامل تھی۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے جریر، کیا تم یمن کے سب سے بڑے بت کدا کو گرا کر مجھے خوش نہیں کرو گے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اس مہم کو سر کرنے کے لیے آپ کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں اور ان قریب آپ اس سلسلے میں خوشی کی خبر سنیں گے، لیکن میری ایک التجا ہے، میں گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسی کمزوری ہے کہ مجھے اکثر سواری کے دوران خفت اٹھانا پڑتی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ کمزوری دور کر دے۔ آپ نے ان کے حق میں یہ دعا کی، الہی جریر بن عبداللہ کو گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھنے کی صلاحیت عطا کر اور اسے ہدایت یافتہ رہنما بنا۔ سرور عالم نیز اعظم خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے دعائیہ کلمات نے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت جگا دی۔ اس کے بعد زندگی پر گھوڑے پر جم کر سواری کی اور ایک تجربہ کار شہ سوار کی حیثیت سے مشہور و معروف ہوئے۔ دربار رسالت سے دعاؤں اور نیک تمناؤں کا سہارا لے کر 150 افراد پر مشتمل لشکر کی قیادت کرتے ہوئے یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی یمن کے بت کدا پر حملہ آور ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے کے لیے ابو ارطا کو مدینہ منورہ روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر جب بت کدا یمن کے زمین بوس ہونے کی خبر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو مسرت سے آپ کا چہرہ انور کھل اٹھا اور آپ نے پورے لشکر کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ ابھی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ یمن ہی میں تھے کہ ہادی برحق حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ المناک خبر سن کر حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ غم اور پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی تھی، دل آپ کے فراق سے اداس ہو گیا۔ ابھی تو جی چاہتا تھا کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا جائے، لیکن یہ دل کی حسرت آنسوؤں میں بہنے لگی۔ مدینہ منورہ تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ مطالبہ کیا کہ مجھے قبیلہ بجیلہ کا قید تسلیم کرتے ہوئے میدان جہاد میں نمایاں خدمات سر انجام دینے کا موقع دیا جائے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ متعدد فتنوں کی سرکوبی میں مصروف تھے، اس لیے ان کے مطالبے کو کوئی خاص اہمیت نہ دی جا سکی۔ یہ خاموش ہو کر واپس یمن کی طرف پلٹ گئے اور یہ صدیقی دور خاموشی سے وہیں گزار دیا۔ عہد صدیقی میں پابا ہونے والے جملہ مارکوں میں سے کسی میں بھی قابل ذکر مارکے میں کوئی حصہ نہ لے سکے۔ یہ پورا ہنگامہ خیز دور مکمل سکوت کی کیفیت میں گزرا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عراق میں لڑی جانے والی مشہور و معروف جنگ ہیرا میں مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے عراق میں نامرد آزما مجاہدین کی امداد کے لیے عرب قبائل کو جمع کیا اور ہر قبیلے کے سردار کو اس قبیلے کا جرنیل نامزد کر کے عراق کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ اس طرح قبیلہ بجیلہ کا سردار جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کی قیادت کا فریضہ سر انجام دیتا ہوا عراق پہنچا۔ راستے میں اسلامی لشکر کے عظیم جرنیل حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اس وقت ایرانی فوج کے خلاف برسر پیکار تھے۔ مقام حرا میں لشکر اسلام اور ایرانی فوج کا مقابلہ ہوا۔ اس مارکے میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میمنہ یعنی دائیں ونگ کے ذمہ دار مقرر ہوئے۔ لشکر اسلام نے ہر طرف سے ایرانی فوج پر حملہ کر دیا۔
ایرانی فوج نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دشمن فوج کی جانب سے بعض خطرناک جنگی چالوں کی وجہ سے لشکر اسلام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور مجاہدین منتشر ہو کر مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے، جس سے کمزوری کے آثار نمایاں طور پر دکھائی دینے لگے۔ تو حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام میں از سر نو جرأت پیدا کرنے کے لیے دشمن کو للکارا۔ ان کی گرجدار آواز پر تمام مجاہدین چوکس ہو گئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے قبیلے کو دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ان دونوں جرنیلوں کی تلقین سے تمام مجاہدین ہتھیلی پر جان رکھ کر آگے بڑھے اور ایرانی فوج پر زوردار حملہ کیا، جس سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ ایرانی فوج کا مشہور جرنیل مہران مارا گیا، جس سے ایرانی فوج ہمت ہار بیٹھی اور اس نے چشم زدن میں میدان خالی کر دیا۔ اس طرح لشکر اسلام کو اس معرکے میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ لشکر اسلام کے عظیم جرنیل قبیلہ بجیلہ کے سردار حضرت جریر بن عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معرکے میں ایسا جنگی کردار ادا کیا جس سے دشمن کے چھکے چھوٹ گئے اور مجاہدین ان کی جرأت، شجاعت اور شمشیر زنی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ دوستو، جنگ قادسیہ میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اسلامی لشکر کے عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے گرد و نواح کے تمام سرداروں، وڈیروں اور جاگیرداروں کو اپنے زیر اثر کر لیا، اسلامی لشکر کو منظم کیا اور ایران کے دارالحکومت مدائن کی طرف پیش قدمی کی۔ راستے میں دریائے دجلہ حائل تھا۔ ایرانی فوج نے خطرناک صورتحال کو بھانپتے ہوئے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا تاکہ اسلامی لشکر مدائن میں آسانی کے ساتھ داخل نہ ہو سکے۔ عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا دریا میں اتار دیا۔ آپ کی قیادت میں دوسرے مجاہدین نے بھی اپنے گھوڑے دریائے دجلہ کے گہرے پانی میں اتار دیے۔ تمام مجاہدین آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اس طرح آگے بڑھ رہے تھے جیسے خشک میدان میں چلے جا رہے ہوں۔ ایرانی یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ان کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ پل کے ٹوٹ جانے کے بعد اسلامی لشکر یہ متبادل راستہ اختیار کرتے ہوئے گہرے پانی میں بھی اپنے گھوڑوں کو بے خطر دوڑا سکتا ہے۔ اس ایمان افروز واقعے کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ دشت و دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب لشکر اسلام یعنی اسلامی لشکر کے شہ سوار دریا عبور کرتے ہوئے کنارے کے قریب پہنچے تو ایرانی خوف زدہ ہو کر یہ کہتے ہوئے سر پر دوڑنے لگے، بھاگو دیو آ گئے، بھاگو جن آ گئے۔ اس طرح بغیر کسی مزاحمت کے مدائن پر قبضہ ہو گیا۔ شاہ ایران یزدگرد اپنے خاندان سمیت وہاں سے بھاگ گیا۔ اس مرکزی شہر سے مال و دولت کے بے شمار ذخائر مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے، جلولہ، خوزستان، نہاون، ہمدان، رے، تبرستان، آذربائیجان، ارمینہ، فارس، کرمسان، سیستان اور دمشق کو بھی فتح کیا گیا۔ شاہ ایران یزدگرد خوف زدہ ہو کر سر پر پاؤں رکھ کر یوں بھاگا کہ وہ تاریخ میں ایک مضحکہ خیز کردار بن کر رہ گیا۔ دوستو، دمشق فتح کر لینے کے بعد اردن اور حمص پر اسلامی جھنڈا لہرانے لگا۔ ان تمام علاقوں کو فتح کرتا ہوا لشکر اسلام دریائے یرموک کے کنارے جا پہنچا۔ ہر طرف سے مسلمانوں کے فوجی دستے ایک سوچی سمجھی سکیم کے مطابق یہاں جمع ہو چکے تھے۔ رومی افواج کو جب پتہ چلا تو وہ چوکس ہو گئے اور مقابلے کے لیے خم ٹھونک کر دریائے یرموک کے کنارے خیمہ زن ہو گئے۔ یہ جگہ ان کی دانش کے مطابق جنگی نقطہ نظر کے لحاظ سے محفوظ ترین تھی، کیونکہ اس کے ایک طرف پہاڑ اور دوسری جانب دریائے یرموک تھا۔ عیسائی فوج کی کل تعداد 2,40,000 تھی۔ اسلامی لشکر نے بھی رومیوں کے سامنے مورچہ جما لیا۔ رومی فوج گھیرے میں آ چکی تھی۔ ایک جانب دریا تھا، پشت پر پہاڑ اور سامنے اسلامی فوج۔ شکست کی صورت میں بھاگ نکلنے کا کوئی بھی راستہ باقی نہ رہا، اور جن امور کے پیش نظر انہوں نے اس مقام کو منتخب کیا وہی ان کے لیے مصیبت کا سبب بن گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یرموک پہنچتے ہی اسلامی لشکر کے 4 عظیم جرنیلوں سے رابطہ قائم کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمرو بن عاص، حضرت شرحبیل بن حسنہ اور حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم سے کہا
کہ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ الگ الگ لڑنے کی بجائے ایک امیر کے متحد جنگ لڑنی چاہیے، کیونکہ رومی بھرپور حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے ہماری ساری فوج بھی ایک ہی سردار کے زیر کمن آ جائے۔ سب نے اس تجویز کو سراہا اور اتفاق رائے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار اعلیٰ تسلیم کر لیا گیا۔ تاریخ عالم کے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو 38 دستوں میں تقسیم کیا۔ 18 دستے لشکر کے درمیان میں رکھے۔ ان کا قائد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا۔ 10 دستے دائیں جانب حضرت شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں دیے اور 10 یزید بن ابی سفیان کے متحد کر دیے۔ رومیوں نے بھی مسلمانوں کے مقابلے میں بڑے منظم طریق سے سفرائی کی، مگر مسلمان تیر اندازوں کے سامنے عیسائی سوار دستے نہ ٹھہر سکے اور میدان چھوڑ کر چل پڑے اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، چونکہ پشت پر پہاڑ تھا اور ایک جانب دریا اور دوسری جانب اسلامی لشکر، اس لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ بہت سے رومی مارے گئے اور 1 لاکھ رومی فوجی دریا کی نظر ہو گئے۔ شام کی فتح میں مارکہ یرموک کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس فیصلہ کن مارکے کے بعد رومیوں کی کمر ہمت ٹوٹ گئی اور ان کی فوج کسی مقام پر بھی جم کر نہ لڑ سکی۔ شام کے حکمران ہرقل پر اس خوفناک بربادی اور فیصلہ کن شکست نے اتنا گہرا اثر کیا کہ اس نے سرزمین شام کو یہ کہتے ہوئے اے ارض شام تجھ پر سلام کہ تو دشمن کے لیے کیسی اچھی سرزمین ہے، ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور مستقل طور پر روم چلا گیا۔ چند ہی ماہ بعد پورا ملک شام مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جنگ یرموک میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمت و جرأت کی داستان رقم کرتے ہوئے تاریخ اسلام میں اپنا نام سنہری حروف سے درج کرانے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ میں اپنے قبیلے بجیلہ کی ایسی مہرانہ انداز میں قیادت کی جس سے ان کی قائدانہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئی۔ یہ شاہی خاندان کا ناز و نام میں پلا ہوا سجیلا جوان میدان جہاد کا ایک منجا ہوا جرنیل ثابت ہوا۔ جنگ یرموک کی کامیابی میں حضرت جریر بن عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماہرانہ جنگی مشوروں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کی جنگی اور انتظامی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے دربار خلافت کی جانب سے انہیں اہم مناصب پر فیض کیا گیا۔ عہد عثمانی میں یہ ہمدان کے گورنر مقرر ہوئے اور متعدد جنگوں میں انہیں اہم ذمہ داریاں سونپی گئی۔ جلولہ کو فوجی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت حاصل تھی۔ جب لشکر اسلام نے اسے فتح کر لیا تو اس کی حفاظت اور انتظام و انصرام کے لیے حضرت جریر بن عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا سربراہ مقرر کیا گیا اور ان کی معاونت کے لیے 4000 مجاہدین ان کی کمان میں دیے گئے۔ اس کے پاس ہی دوسرا بڑا مرکزی مقام حلوان تھا۔ اسلامی لشکر کے جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 3000 مجاہدین حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجے تاکہ وہ حلوان شہر کو اسلامی حکومت کا حصہ بنانے کی بھرپور کوشش کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ 7000 مجاہدین پر مشتمل لشکر کی قیادت کرتے ہوئے حلوان کی طرف روانہ ہوئے۔ دشمن پر لشکر اسلام کا ایسا رعب و دبدبہ طاری ہوا کہ وہ شہر خالی کر کے بھاگ گئے۔ بغیر کسی مزاحمت کے اس شہر پر لشکر اسلام کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت نعمان بن مقرن، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم کی مشترکہ کوششوں سے ایران کے مرکزی اور مشہور مقامات اہواز اور تستر پر قبضہ کیا گیا۔ تستر جب مکمل طور پر مسلمانوں کے زیر نگی آ گیا تو شاہ ایران یزدگرد نے مشہور جرنیل مردان شاہ کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا اور ایک بھاری لشکر اس کی کمان میں دیا گیا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ ایرانی بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ لشکر اسلام کے مقابلے میں جمع ہو چکے ہیں، آپ بڑے فکر مند ہوئے۔ سوچ و بچار کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند خلافت پر بٹھا کر لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے خود ہی مدینہ منورہ سے روانہ ہونے لگے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بروقت مداخلت کی وجہ سے حضرت عمر نے اپنا ارادہ ترک کرتے ہوئے تجربہ کار جرنیل حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر اسلام کا سپہ سالار نامزد کر
کے سوئے منزل روانہ کر دیا۔ یہ مقابلہ چونکہ بہت سخت تھا، اس لیے ان کی معاونت کے لیے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ ان دونوں جرنیلوں کی مشترکہ کوششوں سے اس معرکے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمدان کے گورنر نامزد کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مذاکرات کرنے اور انہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے آمادہ کرنے کی خاطر دارالخلافہ کا نمائندہ بنا کر دمشق بھیجا گیا، لیکن یہ مذاکرات چندہ نتیجہ تن ثابت نہ ہو سکے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا سے مشورہ کرنے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بیعت کرنے سے انکاری ہیں اور ان کے پاس دفاعی انتظامات کا تذکرہ بھی کیا، جس پر بعض احباب نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کبیدہ خاطر ہو کر اپنے اہل و عیال کو لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ کوفہ کے قریب ایک مقام پر بقیہ زندگی نہایت خاموشی سے گزار دی، جنگ جمل اور جنگ صفین سے کنارہ کش رہے۔ 54 ہجری کو اپنی اقامت گاہ میں دائی اجل کو لبیک کہا اور راضی خوشی جنت الفردوس کو صدار گئے۔ ان سے 100 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 8 متفق علیہ ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ باطنی اور ظاہری طور پر حسن و جمال کا پیکر تھے۔ جب بالوں میں سفیدی اتر آئی تو مہندی لگانے لگے، جس سے ان کے حسن و جمال میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ جو بھی ان کی طرف دیکھتا وہ رشک بھری نگاہوں سے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ تو دوستو یہ تھے صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے قبول اسلام اور لشکر کشی کے اور بہادری کے واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چل کر ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔